بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الفقہ کے قاعدہ نمبر 3، الیقین لا یزول بالشک۔ الیقین لا یزول بالشک، یقین کو کسی شک کے ذریعے زائل نہیں کیا جا سکتا۔ الیقین یقین لا یزول زائل نہیں ہوگا بالشک کی شک کے ذریعے، شک کی وجہ سے۔ اس قاعدے کا ماخذ یہ حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا شک احدکم فی صلاتہ، اذا شک احدکم فی صلاتہ، تم میں سے جب کسی کو اپنی نماز میں شک پیدا ہو جائے، کس بات کی؟ فلم یدری، اس کو معلوم نہیں ہو رہا ہے، کم صلی، کتنی رکعتوں سے نماز پڑھی ہے، ثلاثاً ام اربعاً، 3 یا 4، فلیطرح الشک، فلیطرح الشک، شک کو پھینک دے، شک کی طرف دھیان نہ کرے، ولیبنی علی ما استیقن، ولیبنی، اور اپنی نماز کو جاری رکھے، علی ما استیقن، جس پر یقین ہے، جس بات پر یقین ہے، جتنی رکعتوں پر یقین ہے، اس یقین پر اپنی نماز کو جاری رکھے۔ اس قاعدے کی تائید قرآن کریم کی اس آیت سے بھی ہوتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، اس بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں حقیقی علم حاصل نہیں ہے۔ یقین کا لغوی معنی ہے الیقین لغتاً قرار الشیء، الیقین لغتاً قرار الشیء، یقین لغت میں کہتے ہیں قرار الشیء کو، کسی چیز کا قرار پکڑنا، برقرار رہنا۔ یقین کا اصطلاحی معنی ہے الیقین عند الفقہاء، الیقین عند الفقہاء، فقہاء کے نزدیک یقین نام ہے، ہوا جزم القلب، ہوا جزم القلب، دل کا قطعی طور پر دل میں پکا ہو جانا، دل کا پکا ہو جانا، قطعی ہو جانا، کس بات کی؟ بوقوع الشیء، کسی چیز کے واقع ہونے کا، کسی چیز کے وقوع پر دل قطعی ہو جائے، دل پکا ہو جائے، او عدم وقوعہ، یا کسی چیز کے عدم وقوع پر، واقع نہ ہونے پر دل کا پکا ہو جانا۔ فقہا کے نزدیک کسی امر کے وقوع یا عدم وقوع کا قطعی ہو جانا یقین کہلاتا ہے۔ شک کا لغوی معنی ہے الشک لغتاً معناہ التردد، شک کا لغوی معنی ہے التردد، تردد کا ہو جانا۔ شک کا اصطلاحی معنی ہے الشک هو التردد فی وقوع الشیء و عدم وقوعہ علی السواء، شک کہتے ہیں اس تردد کو جو شے کے واقع ہونے میں یا عدم وقوع میں، شے کے وقوع میں یا عدم وقوع میں، شے کے واقع ہونے میں یا شے کے واقع نہ ہونے میں تردد ہو، علی السواء، برابر طور پر، برابر ہے دونوں طرف، واقع ہوا یا واقع نہیں ہوا، دونوں طرف ذہن جا رہا ہے برابر طور پر۔ کسی شے کے وقوع اور عدم وقوع میں مساوی طور پر اگر تردد ہو تو اسے شک کہتے ہیں۔ اب اس اصول پر تفریعات ہے بہت سے، اور یہ اہم اصول میں سے ہے علم فقہ کے، اس لیے توجہ سے سنیں تو انشاءاللہ بہت سے مسائل کس اصول کے تحت ہے وہ سمجھ میں آ جائے گی بات، کہ الیقین لا یزول بالشک، یقین شک کے ذریعے زائل نہیں ہوگا، شک کے ذریعے زائل نہیں کیا جا سکتا یقین کو۔ ان تفریعات میں سے تفریع نمبر 1، جن اموال میں شرعاً ربا یعنی سود کا اجرا ہوتا ہے، جن اموال میں سود کا اجرا ہوتا ہے، ربا کا اجرا ہوتا ہے، جیسے کہ ناپ تول کر کے فروخت کی جانے والی اشیاء،
ناپ تول کر کے فروخت کی جانے والی اشیاء میں ربا جاری ہوتا ہے، سود جاری ہوتا ہے۔ ان میں یعنی ایسی چیزوں کو بے مجازفتاً بیچنا، فروخت کرنا، بے مجازفتاً ان اشیاء میں بے کرنا، لین دین کرنا، مجازفتاً یعنی اندازہ لگا کر، مجازفتاً اندازہ لگا کر ناپ تول کر کے فروخت کی جانے والی اشیاء کا لین دین کرنا یہ جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہو، اس لیے کہ ان اشیاء میں مماثلت شرط ہے۔ جو ناپ تول کر بیچی جاتی ہے ان میں مماثلت شرط ہے، برابری شرط ہے، ورنہ سود ہو جائے گا، ربا ہو جائے گا۔ اور اندازہ لگانے میں مماثلت مشکوک ہو جاتی ہے، اندازہ لگا کر بیچا جائے تو اس میں مماثلت جو مشکوک ہو جاتی ہے۔ مثلاً اس طرف سے ٹماٹر ہے، دوسری طرف سے بھی ٹماٹر ہے، اب دونوں طرف سے ٹماٹر ہی کا لین دین ہو رہا ہے اور اندازے سے ہو رہا ہے، تول کر نہیں، وزن کر کے نہیں، تو یقیناً مماثلت جو ہے مشکوک ہے۔ کہیں پتہ نہیں ایک ٹماٹر زیادہ ہو جائے، تھوڑا سا وزن اس میں زیادہ جو اس میں کم ہو جائے، تو مماثلت مشکوک ہو جاتی ہے۔ اندازہ کتنا بھی صحیح کر لے، مشکوک ضرور ہو جاتی ہے مماثلت برابری، لہذا ایسے بے صحیح نہیں ہوگی، یعنی ایسا لین دین صحیح نہیں ہے۔ اس قانون پر کہ یقین شک کے ذریعے زائل نہیں ہوگا۔ اس میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان اشیاء میں مماثلت کا ہونا یقینی بات ہے، ورنہ سود ہو جائے گا۔ تو یقینی جو بات ہے مماثلت کا ہونا، اور اس میں مماثلت اندازے میں بیچنے سے مماثلت کا ہونا، یہ شک والی بات ہے، شک ہے کہ ہو جائے۔ تو یقینی جو بات ہے مماثلت کا ہونا وہ زائل نہیں ہوگا، جو اندازے سے جس میں شک ہے کہ ہو سکتا مماثلت ہو، تو وہ زائل نہیں ہوگا اس کے ذریعے۔ تفریع نمبر 2، اگر کسی شخص کو اپنی طہارت کا یقین ہو، طہارت باوضو ہونا یا باغسل ہونا ہو، دونوں صورتیں ہو سکتی ہے، کسی شخص کو اپنی طہارت کا یقین ہو، اب یہ شک واقع ہونے سے زائل نہ ہوگا، یعنی اس کو شک ہو رہا ہے کہ ہو سکتا ہے میں نے غسل نہ کیا ہو سکتا ہے میں نے وضو نہ کیا یا وضو ٹوٹ گیا ہو، تو اس صورت میں یہ شخص طہارت کا یقین ہے کہ میں نے غسل کیا تھا یا وضو کیا تھا، یقین ہے اس کو، لیکن اس کے زائل ہونے میں شک ہے، تو یقینی ہے طہارت، اور طہارت کا زائل ہونا یہ شک ہے، اور شک کے ذریعے طہارت زائل نہیں ہوگی اور یہ شخص باطہارت ہی سمجھا جائے گا۔ اور اسی قاعدے پر تفریع نمبر 3، بہت سی تفریعات اس میں ہے اور ذہن نشین ہونے کے لیے اور بہت سے مسائل میں یہ جاری ہوتا ہے، اس لیے اس کو تفصیل سے بتایا جا رہا ہے۔ تفریع نمبر 3، یہ بات یقیناً ثابت ہو کہ زید نے عمر کو قرضہ دینا تھا، زید کا قرضہ عمر پر تھا، یہ یقینی بات تھی، مگر زید کے مرنے کے بعد شک ہو گیا کہ زید نے عمر کا قرضہ واپس کر دیا تھا یا نہیں۔ زید کے اوپر قرضہ تھا عمر کا، عمر قرض خواہ تھا، اب مقروض جو تھا اس کا انتقال ہو گیا، مقروض کے انتقال کے بعد اب یہ شک ہو رہا ہے کہ جو قرض خواہ تھا عمر، اس کا قرضہ زید نے ادا کر دیا تھا، واپس کر دیا تھا یا نہیں، تو محض شک کی وجہ سے قرضہ زائل نہ ہوگا، بلکہ اس زید کے وارثین کو قرضہ ادا کرنا پڑے گا، اور کہا جائے گا کہ زید جو مر گیا ہے اس پر قرضہ باقی ہے، کر دیا نہیں کر دیا یہ شک ہے، اس شک کی وجہ سے وہ جو قرضہ جو یقینی بات تھی وہ زائل نہیں ہوگی۔ اسی اصول پر یہ یقین شک کے ذریعے زائل نہیں ہوتا ہے۔ ایک تفریع ہے، تفریع نمبر 4، مفقود الخبر، مفقود الخبر جو اپنے شہر سے غائب ہو گیا اور یہ خبر نہ ہو کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا، اب اس مفقود الخبر کے حق میں زندہ شخص کے احکام جاری ہوں گے، لہذا اس کا مال وراثت میں تقسیم نہ ہوگا، اور نہ اس کی زوجہ جو بیوی ہے اس کے نکاح سے خارج ہوگی، اس لیے کہ غائب ہونے کی حالت میں اس کی حیات یقینی ہے اور موت مشکوک ہے، ہو سکتا ہے اس کا انتقال ہو گیا، یہ مشکوک ہے، یہ حیات یقینی، وہ زندہ یقینی بات ہے، اور جب تک حاکم کی طرف سے اس کی مدت مقرر نہ کی جائے تو شرعاً مدت گزر جانے تک، اس کی مدت مقرر نہ کی جائے تو شرعاً مدت
گزر جانے تک اس پر مذکورہ قاعدہ جاری رہے گا، کہا جائے کہ وہ زندہ ہے اور زندہ کے احکامات اس کی بیوی پر، اس کی وراثت پر جاری ہوں گے۔ الیقین لا یزول بالشک کے قاعدے کے مطابق ہے یہ بات، لیکن اس میں تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ لیکن جو اشیاء اس کی مملوکہ نہیں ہے، اس مفقود الخبر بندے کی مملوکہ نہیں ہے جو اشیاء، ان میں یہ شخص مردہ تصور کیا جائے گا، اور اس بنا پر اس وقت تک کسی شخص کا وارث نہ ہوگا جب تک اس کی حیات پر قطعی دلیل قائم نہ ہو جائے۔ جو کسی کا وارث بننا تھا، تو وارث جو مفقود الخبر یہ بنا ہے، تو وہ چونکہ وہ وراثت اس کو ملے گی۔ اگر یہ مفقود الخبر زندہ ہوتا، یہاں موجود ہوتا، کہ ابھی تک اس کی کوئی خبر نہیں ہے، تو جب تک قطعی دلیل قائم نہ ہو جائے کہیں زندہ ہے، اس وقت تک چونکہ ابھی تک اس کی وہ وراثت اس کے قبضے میں نہیں آئی، اس کی مملوکہ نہیں ہے وہ، تو جو مملوکہ اشیاء نہیں ہے اس پر بہرحال یہ مردہ تصور کیا جائے گا، اس پر جو ہے یہ اس کی حیات کا تصور نہیں ہوگا۔ اس لیے کسی شے کی اپنے سابقہ حالت پر باقی رہنے کی حجت استصحاب کو بنایا جاتا ہے، یعنی جس حال پر اس حال پر برقرار رکھا جاتا ہے اس پر، لیکن کسی ایسی شے کی جو پہلے سے ثابت نہ ہو، جس طرح میراث اس کو ملی ہی نہیں ابھی تک، کسی ایسی شے کی جو پہلے سے ثابت نہ ہو اب ثابت کیا جائے تو استصحاب حجت نہ ہوگا۔ اسی وجہ سے فقہاء نے کہا کہ استصحاب دفع ضرر کی حجت ہو سکے گا، نہ کہ استحقاق کی کسی کو مستحق بنانے میں حجت نہیں ہے۔ تفریع نمبر 5، دو آدمیوں کے درمیان باقاعدہ معاہدہ ہوا، اس کا دستاویزی ثبوت اس کو یقینی بنانے کے لیے موجود ہے، مگر بعد میں اس معاہدے کے فسخ ہو جانے یا نہ ہو جانے میں شک کی کیفیت پیدا ہو گئی، تو یہ شک معاہدے کے یقینی وجود کو زائل نہ کر سکے گا جب تک فسخ معاہدے کے لیے یقینی اور قطعی ثبوت پیش نہ کر دیے جائے۔ معاہدے کو فسخ نہیں سمجھا جائے گا بلکہ معاہدے کو برقرار ہی سمجھا جائے گا۔ تفریع نمبر 6، اگر مشتری نے، خریدنے والے نے کوئی چیز خریدی، پھر دعویٰ کیا کہ اس میں عیب موجود ہے بعد میں، اور مبیع کے واپس لوٹانے کا ارادہ کیا، مبیع کے واپس لوٹانے کا، جو چیز خریدے گی وہ چیز واپس لوٹانے کا ارادہ کیا مشتری نے، خریدنے والے نے، تو تجار کے درمیان اس بارے میں اختلاف ہوا، بعض نے کہا اس میں عیب موجود ہے، بعض نے کہا عیب نہیں ہے، تو مشتری کے لیے، خریدنے والے کے لیے اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ مبیع خریدی ہوئی چیز واپس لوٹائے، اس لیے کہ مبیع کا صحیح سالم ہونا یہی اصل ہے اور یقینی بات ہے، اسی لیے تو اس نے اپنے قبضے میں لیا تھا، بس محض شک کی بنیاد پر کہ اس میں عیب ہے یا عیب نہیں ہے، کیونکہ تجار کے درمیان اختلاف ہوا ہے، اس شک کی بنیاد پر وہ یقینی بات زائل نہیں ہوگی اور شک کی بنیاد پر عیب ثابت نہیں ہوگا۔ تفریع نمبر 7، اگر کوئی شخص یقینی طور پر تیمم کی حالت پر ہو تو وہ متیمم ہی سمجھا جائے گا، تیمم کرنے والا ہی سمجھا جائے گا، یہاں تک کہ اس کے بے وضو ہونے یا پانی کے ملنے کا یقین ہو جائے، اس لیے کہ اصول الیقین لا یزول بالشک، تیمم کی حالت پر وہ یقینی بات ہے، اب وہ بے وضو ہونے کا اس کو شک ہو رہا ہے یا پانی کے ملنے کا شک ہو رہا ہے، پانی ہو سکتا ہے اتنے حدود کے اندر جو ہے، وہ اتنی مسافت کے اندر وہ پانی ہے ملنے کا، صرف شک ہے، اس شک کی بنیاد پر یہ تیمم کی حالت سے نہیں نکلے گا، بلکہ یقین ہو جائے کہ میں بے وضو ہو گیا ہوں، یا اتنی مسافت پر جو تیمم کی جو شرائط ہے اس میں اتنی مسافت پر چاروں طرف ایک میل سے کم کے فاصلے پر، کم کے مسافت پر پانی یقینی طور پر ہونے کے یقین ہے، پھر یہ تیمم کی حالت سے نکلے گا، صرف شک کی وجہ سے تیمم کی حالت سے یہ نہیں نکلے گا۔